أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هو نحن انتہائی اہم عنوان پہ آج اپنے سامعین کی خدمت میں کچھ معروضات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامعین کو جیسا کہ اندازہ ہے کہ ہم نے فروغ ولایت کے پلیٹ فارم سے جس موضوع کو زیادہ تر ہم نے مطرح کرنا شروع کیا وہ رد شبہات کے حوالے سے ہے، اگرچہ کہ اور فقہی کچھ پہلو بھی آتے ہیں، ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں جو مناسب اور ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ شبہات اور وہ کلمات کے جن کی وجہ سے نصیری و دجالی مولا متقیان کے شیعوں کے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں، جن شبہات کے ذریعے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان شبہات کو رد کیا جائے تاکہ مومنین تک اصل حقیقت پہنچ سکے۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث کا ایک جملہ میں نے بیان کیا جس میں مولا فرماتے ہیں نحن ہوا نحن، ہم ہیں، وہ ہے، ہم وہ ہیں، وہ ہم ہیں۔ تو یہاں پر پہلے حصے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسی حدیث کے اگلے حصے میں یعنی دوسرے حصے میں کچھ مطالب کو خلط کر کے پیش کیا جاتا ہے اور یہاں پر مومنین کے ایمان پر حملہ کیا جاتا ہے، لذا اس بنا پہ ہم نے آج ضروری سمجھا ہے کہ اس حدیث پر گفتگو کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حدیث کے دو حصے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ نحن ہوا ایک حصہ ہے، اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے نحن ہوا نحن۔ اب پہلا حصہ اور دوسرا حصہ حدیث کا یعنی صدر حدیث، یعنی حدیث کی ابتدا کا حصہ، پہلا حصہ ہم ہیں، وہ ہے، اور دوسرا حصہ ہم وہ ہیں، وہ ہم ہیں۔ تو اس حصے کو سمجھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ معصوم پہلے حصے میں ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی ہماری ذات ہم ہیں، یعنی ہماری ذات ہے، ہوا وہ ہے، یعنی اس کی ذات ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ ہماری ذات اس کی ذات نہیں اور اس کی ذات ہماری ذات نہیں، لیکن جو اگلا حصہ ہے نحن ہوا نحن، یہاں پر اصل معاملے کو خلط کیا جاتا ہے اور مطالب کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے مومنین کو مغالطہ دے کر کہ مومنین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر اللہ یعنی نحن ہوا نحن، ہم وہ ہیں، وہ ہم ہیں، یعنی اللہ کبھی یہ بن جاتے ہیں، کبھی یہ اللہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کو سمجھنا ہے۔ تو آیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی ذات مراد ہے؟ حدیث کا پہلے حصے میں بھی ذات مراد ہے اور اگلے حصے میں بھی ذات۔
اگر آپ یہ اس کے قائل ہیں تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے، بہت بڑا حدیث کا پہلا حصہ دوسرے کی پھر نفی کرے گا، دوسرا حصہ پہلے کی نفی کر جائے گا۔ اور کلام معصوم میں کبھی تضاد نہیں ہوتا، وہ کو ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ ہماری کلام میں تضاد آ جائے جہالت کی وجہ سے، کہ ایک چیز کا اس بات کر رہے ہیں پھر اگلے حصے میں اسی کی نفی کر دیں، یا ایک چیز کی نفی کرتے ہیں اگلے حصے میں اسی کا اس بات کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ضدوں کو کبھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اس حدیث کے پہلے حصے میں مرحلہ ذات مراد ہے۔ اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں اس حصے کے نحن ہوا ہم ہیں وہ ہے، یہ ایک حصہ ہے، یہاں پر مرحلہ ذات مراد ہے، یعنی ہماری ذات ہماری ہے، اللہ کی ذات اللہ کی ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ لیکن اگلا حصہ ہے حدیث نحن ہوا نحن، ہم وہ ہیں وہ ہم ہیں، آیا اس حصے میں بھی ذات مراد ہے؟ نا سامعین گرامی، یہاں مرحلہ ذات کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں مرحلہ فعل کا تذکرہ ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ہماری ذات ہماری ہے، اللہ کی ذات اللہ کی ہے، لیکن نحن ہوا نحن مقام فعل پر ہم اللہ کے فعل کے ترجمان ہیں، اور اللہ ہمارے فعل کی کبھی نفی نہیں کرتا۔ اصل مراد اس میں یہ ہے، نحن ہوا یہ مرحلہ فعل ہے، اور اگر کوئی پھر بھی اس کے باوجود اس پر بضد ہے کہ دوسرے حصے میں بھی مرحلہ ذات مراد ہے، تو یہ جناب مستلزم ہے، آپ اس چیز آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا وجود تو واجب الوجود ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی وجود رکھتا ہے وہ وجود ممکن ہے۔ وجود ممکن کی خصوصیات کیا ہے؟ وجود ممکن کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ حادث ہوتا ہے، اور اس پر حالتیں بھی طاری ہو سکتی ہیں، تحول آ سکتا ہے، اور اسی تحول کو ہی حدوث کہتے ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑی سی اپنے سامعین سے معذرت کے ساتھ کہ تھوڑی سی اب مشکل گفتگو تھوڑی سی ہونے لگی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ 2-3 مرتبہ یا اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں رہے گی۔ کہ دوسرے حصے میں مرحلہ فعل ہے، مرحلہ ذات مراد نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس کو ثابت کیسے کرنا ہے؟ اس کو ثابت یہ کرنا ہے کہ اگر دونوں مراحل میں حدیث کے دونوں حصوں میں اگر ذات مراد ہے تو پھر پہلا حصہ دوسرے کی نفی میں ہے، دوسرا حصہ پہلے کی نفی میں۔ یعنی پہلے کہہ رہے ہیں ہماری ذات ہماری ہے، اللہ کی ذات اللہ کی ہے، اور اگر دوسرے حصے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں ہماری ذات، اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذات اللہ کی ذات بن جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کی ذات ہماری ذات بن جاتی ہے، تو پھر میں کون سے حصے کو صحیح مانوں؟ میں دونوں کو صحیح مانتا ہوں، لیکن دونوں کی جم بندی کر کے۔ لذا اس بنا پہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دوسرے حصے میں مرحلہ فعل مراد ہے، مرحلہ ذات نہیں ہے، یعنی آل محمد کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں یہ مراد ہے، جس طرح سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نبی اکرم کو اپنی آغوش میں لیا تو آواز قدرت آئی، اے میرا حبیب آپ یتیم تھے، آپ کو ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ پناہ سرکار ابو طالب نے دی تھی، لیکن سرکار ابو طالب کے فعل کو، سرکار ابو طالب کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ کا درجہ دیا۔ یا رسالت آپ نے درخت کے نیچے بیعت رضوان لی تو نبی اکرم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے، آواز قدرت آتی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرا حبیب یہ جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں رکھ کے، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہاں نبی کے فعل کو اللہ نے اپنے فعل کا درجہ دیا ہے، یہ اسباب شرف ہوتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ نبی کا ہاتھ حقیقت میں اللہ کا ہاتھ بن گیا، یہ تحول ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ تو جس طرح یہاں پر فعل
سے کبھی ذات مراد نہیں لی جا سکتی، اس طرح ذات سے کبھی فعل مراد نہیں لیا جا سکتا۔ فعل فعل ہے، ذات ذات ہے۔ مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں، یا گفتگو کرنا میرا فعل ہے، یہ میری ذات ہے۔ میرا فعل اور ہے، میری ذات اور ہے۔ پاگل ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ جو فعل ہے یہی ذات ہے۔ لہذا یہاں پر نحن ہوا نحن، تو یہاں پر کہ ہم وہ ہیں، وہ ہم ہیں، یہ مرحلہ فعل در حقیقت اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب اس کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی اس پہ بضد ہے کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ ان کی ذات میں بدل جاتی ہے اور ان کی ذات اللہ کی ذات میں بدل جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا ایک مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کو حل کرنا ہے اور اسی کو سمجھنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ حدوث، کیونکہ حادث کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو پہلے نہ ہو پھر ہو جائے۔ اور حادث ہونا صفت کس کی ہے؟ یہ کس کا وصف ہے؟ یہ آیا واجب الوجود کا ہے یا ممکن الوجود کا ہے؟ چونکہ ہم یہ طے کر چکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا وجود واجب الوجود ہے۔ یعنی واجب الوجود اس وجود کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر کا محتاج نہ ہو، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور ممکن الوجود اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، وہ عرش کا وجود ہے، وہ قلم کا وجود ہے، وہ لوح محفوظ کا وجود ہے، وہ جنت و جہنم کا وجود ہے، وہ انبیاء کا وجود ہے، وہ ائمہ کا وجود ہے، وہ باقی مخلوق کا وجود ہے، وہ وجود ممکن ہے۔ اور وجود ممکن اس وجود کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی ایسے کا محتاج ہو جو خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ گویا وجود ممکن کی ذات میں ہی احتیاج پائی جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت علامہ ملا ہادی سبزواری نے شرح منظومہ 3 جلدوں پر محیط بہت بڑی کتاب ہے منطق اور فلسفہ کی، تو اس میں ممکن کی بات لکھتے ہیں کہ وجود ممکن کیا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ 1 منٹ ذرا وہ اگر مجھے ہو سکے تو وہ پکڑا دینا، یہ نیچے والا۔ تو ملا ہادی سبزواری رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے اس کا پہلا حصہ، پہلی جلد منطق میں نظم کی شکل میں لکھی، اور اگلی 2 جلدیں جو ہیں وہ فلسفہ پہ نظم کی شکل میں۔ بہت بڑی کتاب، فنی کتاب ہے، جس کا استاد بھی بڑی مشکل سے ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں الممکن من ذاتہ ان یکون لیس ومن علتہ ان یکون ایس، کہ جس کی ذات میں ہی نیستی پنہا ہو اسے ممکن کہتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جس کی ذات میں ہی نیستی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ذات میں نیستی ہوتی ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ علت نہ ہو اور وہ خود بخود وجود میں آ جائے۔ بس وجود ممکن اپنے علت کے بغیر کبھی وجود پہ نہیں آتا، اور اسی کو حدوث کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی معذرت کے ساتھ اپنے سامعین سے، ناظرین سے، کہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہو گئی اب، لیکن چونکہ اس کے بغیر اس کو واضح ہونا مشکل تھا، تو اس بنا پہ میں نے بار بار یہ جملہ مجھے دہرانا پڑ رہا ہے۔ وجود ممکن امکان مترادف ہے حدوث کے، اور حدوث یعنی جہاں پر وجود ممکن ہے وہیں پر حدوث۔ حدوث کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز نہ ہو، کسی علت کی وجہ سے ہو جائے، اس کو حدوث کہتے ہیں، کسی سبب کی وجہ سے ہو جائے۔ حدوث پھر 2 طرز کا ہے، حدوث زمانی ہے، حدوث مقامی ہے۔ حدوث زمانی تو یعنی جو ایک وقت میں نہ تھا، ایک وقت کے بعد وہ ہو گیا، اسے حدوث زمانی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے زمانے کا وجود خلق ہو چکا ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز حادث ہوتی ہے اور ماضی، مستقبل اور حال کے دوران جس پر ماضی، مستقبل، حال کا اطلاق ہو سکے اور پھر وہ حادث ہو جائے، اس کو وجود حادث زمانی کہتے
کہتے ہیں، لیکن حدوث ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ حدوث ذاتی وہ حدوث ہے کہ جو ممکن ہے زمانے کی خلقت سے پہلے اس کو وجود مل چکا ہو، لیکن علت کے بغیر نہیں بلکہ علت کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہر حادث کو، ہر ممکن کو اللہ کے علاوہ جو بھی وجود رکھتا ہے وہ وجود حادث ہے، وہ چاہے حدوث ذاتی رکھتا ہے یا حدوث زمانی رکھتا ہے۔ یہ حدوث ذاتی در حقیقت وجود ممکن کے بالکل برابر ہے، یعنی جہاں جہاں وجود ممکن ہے وہاں وہاں حدوث ذاتی ہے، حدوث ہے۔ اب جامع لفظ کہہ لیں، وہاں پہ حدوث ہے۔ لذا حدوث ایک چیز کا حادث ہونا، تو اللہ اگر ان کی ذات میں بدل جاتا ہے تو یہ حدوث، اور حدوث ممکن کی خصوصیات میں سے ہے، اور اللہ کا وجود واجب الوجود ہے، وہ وجود ممکن نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نحن ہوا نحن سے مراد اللہ کی ذات کبھی ان کی ذات بن جاتی ہے اور ان کی ذات کبھی اللہ کی ذات بن جاتی ہے، وہ گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ واجب الوجود کبھی ممکن الوجود ہو جاتا ہے اور کبھی ممکن الوجود واجب الوجود ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی احمقانہ اور جاہلانہ گفتگو ہے کہ کوئی عقل رکھنے والا اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ کیسا واجب الوجود ہے کہ کبھی محتاج ہو جائے اور ممکن الوجود میں تبدیل ہو جائے، اور وہ کیسا ممکن الوجود ہے کہ کبھی واجب الوجود بن جاتا ہے اور کبھی ممکن الوجود بن جاتا ہے؟ ممکن نہیں۔ یہ تبدیلی در حقیقت خود ایک حدوث کی علامت ہے، خود ایک حدوث ہے بلکہ، اور یہ خود امکانی جہت رکھتی ہے، یعنی ایک کا دوسری حالت میں تبدیل ہونا، یہ خود حالت طاری ہونا، یہ خود حدوث ہے۔ نقل و حرکت کرنا یہ خود حدوث ہے۔ یہ مختلف کیفیات طاری ہونا یہ خود ایک حدوث ہے۔ یہ گرمی کا لگنا خود ایک حدوث ہے، امر حدوثی ہے۔ پیاس محسوس ہونا امر حادث ہے۔ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا امر حادث ہے۔ ایک حالت سے نکل کر ایک نئی حالت میں چلے جانا امر حادث ہے۔ پر جو حادث ہے وہ تو ممکن ہے، وہ تو واجب الوجود نہیں۔ جس پر حالتیں طاری ہو جائیں وہ وجود ممکن ہے اور اسی کو حدوث کہتے ہیں۔ لیکن آیا اللہ رب العزت پر بھی کچھ حالتیں طاری ہوتے ہیں؟ اس کا فیصلہ امتیاز کاظمی نہیں دے سکتا، اس کا فیصلہ امتیاز کاظمی کے وہ مولا دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پروردگار ہم نے لوگوں کی وجہ سے تجھے نہیں پہچانا، تجھ سے تجھ کو پہچانا۔ حقیقی توحید اگر لینا ہو تو یہاں پر سید الشہداء، یہ کتاب اگر آپ مجھے دکھا سکیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اور ایسی کتابیں اگر آپ اس کو کچھ بڑا کر کے دکھا سکیں، موسوعات و کلمات امام حسین علیہ السلام، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں میرے امام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی جتنی کلام ہے، حدیث، خطبات، کلمات حکم جتنے بھی ہیں، اس میں ضبط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت خوبصورت کاوش، بہت بڑی کتاب ہے سید الشہداء۔ تو اس کتاب کے موسوعات و کلمات امام حسین علیہ السلام، اس کے صفحہ نمبر 596 میں سید الشہداء توحید پر ایک خطبہ دیتے ہیں اور خدا کی معرفت بتاتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ حادث جو ہے وہ وجود ممکن رکھتا ہے، یعنی جس پر حالتیں طاری ہو جائیں، مثلا کبھی گرمی کا محسوس ہونا، ٹھنڈک کا محسوس ہونا، پیاس لگ جانا، بھوک لگ جانا، یہ تھکن محسوس ہونا، یہ بستر پہ لیٹ جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا، ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں چلے جانا، ایک کیفیت سے نکل کر دوسری کیفیت میں منتقل ہو جانا، یہ سب امور حادث میں سے ہے۔ اور حادث حدوث جہاں بھی ہے
وہاں وجود ممکن ہے، تو اللہ کا وجود وجود ممکن نہیں ہے۔ وجود ممکن تو میں نے عرض کی کہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے اندر در حقیقت نیستی اس کے اندر پنہاں ہوتی ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وجود ممکن ہو اور علت کے بغیر وجود میں آ جائے۔ یہ اللہ کے علاوہ جو بھی وجود پذیر ہے وہ وجود ممکن رکھتا ہے، وہ عرش کا وجود ہے، وہ ملائکہ کا وجود ہے، وہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کا وجود ہے، وہ انبیاء کا وجود ہے، وہ ملائکہ کا وجود ہے، وہ جنت و جہنم کا وجود ہے۔ وجود ممکن ہے۔ وجود ممکن کبھی بھی علت کے بغیر وجود میں نہیں آتا، اور جہاں وجود ہے وہیں حدوث ہے۔ یعنی حادث ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، جو امکان کا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب اب آ جائیں، کیا اللہ رب العزت پر بھی حالتیں طاری ہوتی ہیں؟ کہ اللہ رب العزت پر بھی ایک کیفیت سے نکل کر نعوذ باللہ وہ دوسری کیفیت میں چلا جاتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت بھی ایک اس کی ذات میں تحول و تغیر آتا ہے؟ نحن ہوا نحن، اس کا یہ مراد لے، اس سے یہ مراد لینے والے ذرا امام حسین کی کلام پر ذرا غور کر لیں۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اتقوا ہؤلاء المارقۃ الذین یشبہون اللہ بانفسہم، اے لوگوں بچو ان لوگوں سے جو اللہ کو اس کی مخلوق کی شبیہ بنا کر، اللہ کو مخلوق جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ دین سے ایسے نکل چکے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہے، یعنی جیسے تیر کی کمان کے اندر واپسی کا امکان نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی دین کے اندر واپسی کا امکان ختم ہو جاتا ہے جو اللہ کو مخلوق جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی ذات اللہ کی ذات بن جاتی ہے، نہ یہ تحول ہے۔ تو اس کا مطلب تو پورا نظام اور پورے علوم آل محمد کو در حقیقت زمین میں دفن کرنے کے مترادف ہے جب بندہ یہ کہتا ہے۔ تو سید الشہداء بہت طویل خطبہ ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، اس میں میرے امام فرماتے ہیں وَلَا تَجْرِ عَلَيْهِ الْأَحْوَالِ وَلَوْ تَنزِلُوا عَلَيْهِ الْأَحْدَاثِ۔ کیا کمال کی توحید ہے! توحید ہم نے ناز ہے، ہم نے توحید بنی امیہ کے دسترخوان پہ پلے ہوئے مورخ سے نہیں لی، ہم نے توحید امام حسین کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی مقدس کلام سے لی، ہم نے توحید جناب سیدہ کی کلام اقدس سے لی ہے، ہم نے توحید امیر المومنین اور رسالت مآب کی عقل سے نکلی ہوئی مقدس کلام سے لی ہے۔ بس حادث وہ ہوتا ہے جس پر احوال، حالتیں، کیفیات طاری ہوتی ہیں، جو ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں طاری ہو چلا جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں وَلَا تَجْرِ عَلَيْهِ الْأَحْوَالِ، پروردگار دنیا تیرے اوصاف کیسے بیان کر سکتی ہے؟ تجھ پر تو حالتیں طاری ہی نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَجْرِ عَلَيْهِ الْأَحْوَالِ، اس پر احوال، اس پر حالتیں جاری نہیں ہوتی۔ وَلَا تَنزِلُ عَلَيْهِ الْأَحْدَاثِ، اس پر کوئی بھی امر حادث اس پر نازل نہیں ہو سکتا۔ میرے امام کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح ہے کہ سید الشہداء نے اپنے اس خطبے میں موسوعات کے اندر، اس خطبے میں صفحہ نمبر 596 میں میرے امام نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ پروردگار تجھ پر حدوث طاری نہیں ہوتا، چونکہ تو وجود ممکن نہیں، تو وجود واجب ہے۔ تجھ پر حالتیں طاری نہیں ہوتی چونکہ تو وجود واجب ہے، تجھ پر تو حالتیں تو اس پہ طاری ہوں گی جو وجود ممکن رکھتا۔ ممکن کی میں نے تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، لہذا یہاں پر میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ نحن ہوا اس حصے میں مرحلہ ذات کا تذکرہ ہے۔ نحن ہوا نحن، ہم وہ ہیں وہ ہم ہیں، یہاں مرحلہ ذات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان کی ذات نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں بدل جاتی ہے اور اللہ کی ذات ان کی ذات میں بدل جاتی ہے۔ نہ ایسے نہیں ہے، یہ تو حدوث ہے۔ اور امام حسین کہتے ہیں پروردگار تجھ پر حدوث طاری نہیں ہوتا، تجھ پر احوال طاری نہیں ہوتے۔ حدوث تجھ پر کیسے طاری ہو، احوال تجھ پر کیسے
ایسے طاری ہو جائیں تو وجود واجب ہے، اور وجود واجب پر تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اس سے بہت بلند ہے۔ تو یہاں پر حدیث کے اگلے حصے میں مرحلہ ذات مراد نہیں ہے، مرحلہ فعل مراد ہے، اور جب مرحلہ فعل مراد ہے یعنی امام در حقیقت امام اس حدیث کے اگلے حصے میں کہہ رہے ہیں ہماری ذات ہماری ذات ہے، اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم نحن ہوا نحن، حقیقت مراد فعل لیا جا رہا ہے کہ ہمارے فعل کو اللہ یہ شرف بخشتا ہے کہ ہمارے فعل کو اللہ اپنے فعل کا درجہ عطا کر دیتا، ہماری عطا کو اللہ اپنی عطا کا درجہ دیتا۔ تو یہاں پر اس حصے میں مرحلہ فعل مراد ہے، اور فعل کبھی ذات نہیں بنتا، فعل ہوتا ہے، ذات ہوتی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان معارف کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔